الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا دائم الزہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ہمیشہ زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید اس کی تحسین کریں گے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ نے آج ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں ناظرین کہ نسبت رسول کی بدولت ہر ہستی مقدم ہے، ہر ہستی کا اپنا ایک مقام ہے اور ہر ہستی کی اپنی ایک محبت ہے، ہر ہستی کا اپنا ایک رنگ ہے اور ہر ہستی کا اپنا ایک عشق ہے۔ جو بھی زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسیر ہوا، اس کائنات کا وہ سب سے زیادہ امیر ہوا، اور وہ یہی سمجھا کہ محبوب کائنات نے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا ہے تو مجھے چاہا ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کو عطا کیا ہے تو مجھے کو عطا کیا ہے۔ خوش بختیوں کے آسمان پر ایک ایسی ہستی ناظرین جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کی عقیدتوں کا محور و مرکز بنی رہے گی، جن پر دنیا کا ایک ایک مسلمان رہتی دنیا تک نازاں ہیں، جن پر مدینہ پاک کی گلیاں بھی نازاں ہیں، جن پر مدینہ پاک کی فضائیں بھی نازاں ہیں، جن پر مدینہ پاک کا ایک ایک ذرہ نازاں ہے، جو ان 75 نفوس قدسیہ میں شامل ہیں جو بیت عقبہ ثانیہ میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جینے اور مرنے کا عہد کر کے آئے تھے، جن کی دعوت پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تھے، جن کے سر اقدس پر اس کائنات کے دولہ کی میزبانی و خدمت گزاری کا تاج سجا، جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل سے نوازے گئے، جن کا گھر جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوا، جن کے گھر کے در و دیوار حسن کائنات اور کائنات حسن کے حسن سے آشنا ہوئے، جن کے گھر کی فضائیں خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر ہوئیں، جن کا گھر محبوب کائنات کے مبارک قدم رنجہ فرمانے کی وجہ سے جن و انس و ملائکہ کی عقیدت و ادب کا مرکز بنا، جن کے گھر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بھی پہچانا کرتی تھی کہ جس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ پاک میں آمد ہوئی تو جانثاروں کا جھرمٹ ساتھ تھا، اور ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ آج میرے بخت چمک جائیں، میرا گھر چمک جائے۔ سواری جوں آگے بڑھتی چلی جاتی تھی ناظرین، راستے میں انصار انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ ہمارے گھر کو شرف نزول بخشیں، مگر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، جس جگہ اللہ کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ بالآخر ناظرین ایک مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان ایک غلام نے اتارا اور اٹھا کر اپنے گھر پر لے گئے۔ بظاہر یہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، مگر یہ وہی مکان تھا ناظرین جو طبہ بادشاہ نے تقریباً 800 سال پہلے خاص طور پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ تقریباً 7 ماہ تک وہ گھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمکتا اور خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہکتا رہا، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی حجرے تھے ناظرین وہ تیار ہوئے۔ امہات المومنین کے ساتھ ان حجروں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے مجموعہ اخلاق میں 3 چیزیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، ایک حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا جوش ایمان، اور تیسرا حق گوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا رفتوں سے نوازا تھا، انتہائی متقی و پرہیزگار، باہمت و بہادر، صبر و استقلال کے پہاڑ اور جذبہ جہاد سے آپ لبریز تھے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت تھی ناظرین، ہمیشہ سرکار علیہ السلام کے آداب کو وہ ملحوظ رکھتے تھے، اور وہ آداب ایسے تھے کہ وہ دیدنی تھے، شریعت کے بے انتہا پابند تھے۔ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہوتے ہوئے دیکھتے تو فوراً اسے درست کر لیا کرتے تھے۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی غزوے کی شرکت سے وہ محروم نہ رہے، بلکہ یوں کہیے کہ جان عالم پر ہر لمحے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ 80 برس کی عمر میں وہ مصر کی راہ سے بحر روم کو عبور کرتے ہوئے قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے اعلاء کلمت الحق میں مصروف تھے، یعنی ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے آخری دم تک ہر سال جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دنوں میں مسجد نبوی کی امامت کرتے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ابتدائی دور خلافت میں مدینے کے گورنر بھی رہے، قسطنطنیہ کے مارکے میں بھی شرکت کی۔ بس یوں کہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ آغاز کرتے ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد عرفان غازیانی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج آپ کو بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہم نے بتلانی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں میں آپ پر کہ کیا شرف آپ کو نصیب ہوا، آپ کے قبیلے کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں بتائیے۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جو آپ کا ایمان لانا ہے وہ کیا تھا، سرکار علیہ السلام پر جو جان نثار اپنی ظاہر جانوں کو نشاور کرنے کا دم بھر رہے تھے، وہ پورا منظرنامہ کیا تھا، السابقون الاولون کا تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا، اور پھر جو یہاں اسلام قبول کیا اور یہاں ترویج اسلام کے لیے جد و جہد شروع کر دی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ہمارے لیے آج انتہائی سعادت ہے کہ ہم میزبان رسول فی المدینہ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ان کو دوسرے لفظوں میں اگر آج کے دور میں ہم کہیں تو یہ قطب استنبول بھی ہیں۔ واہ! اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ اور آپ کا مقدس مزار پرانوار مرجع خلائق ہے، واہ! اور عاشقان کا تانتا بندہ رہتا ہے اس بارگاہ میں حاضری کے لیے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اور اپنے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ترکی جاتا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں لازمی جاتا ہے، شہنشاہ ترکی ہیں یوں کہیے۔ اچھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم نام لے رہے ہیں تو یہ ابو ایوب جو ہے یہ آپ کا نام نہیں بلکہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ عمومی طور پر ہمیں اکثر شخصیات کے ساتھ بالخصوص یہ نظر آتا ہے کہ ان کے جو اصل نام ہوتے ہیں وہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، وہ کنیت سے یا کسی اور نام کے ساتھ معروف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ میں بھی یہ ہمیں ایک طویل فہرست نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ہے ابو ایوب۔ نام کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی مثال میں آپ یوں دوں کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ کے حکم پر آپ نے مسجد نبوی میں امامت فرمائی، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا کہ خالد بن زید سے کہو کہ وہ نمازیں پڑھائے۔ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا خالد بن زید کون ہے، پوچھا کہ کون خالد بن زید، تو آپ نے فرمایا ابو ایوب۔ اچھا، یعنی یہ مولا کائنات نے نام اشکار کیا۔ جی، یہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ اپنی کنیت سے اتنے معروف ہو گئے اور نام بالکل پیچھے رہ گیا، اور ایسا ہوتا ہے کنیت جو ہے عموماً غالب ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک بہترین مثال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نام آپ کا خالد بن زید ہے اور آپ کا جو تعلق ہے وہ بنو نجار خاندان سے۔ اچھا، کچھ اور ان کے ناموں کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پہ انہیں خالد بن زید مالکی بھی کہا جاتا ہے، مالک بن نجار کے اولاد سے ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آپ کو ازدی بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی عرب کا ایک قبیلہ ہے، اس سے تعلق کی وجہ سے آپ کو خالد بن زید ازدی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بنو نجار کے حوالے سے میں یہ بات ذکر کروں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے انتہائی محبت فرماتے ہیں۔ 2 روایات ہیں، کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار کے گھرانوں میں سب سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا، ننیال بھی ہے نا، اور اس پہ حضور علیہ السلام نے دوسرے مقام پر ذکر فرمایا کہ اگر میں انصار کے گھرانوں میں شامل ہوتا تو بنو نجار میں شامل ہے۔ اس سے دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کا خاص اس خاندان کے ساتھ ایک محبت ہے۔ سیرت نگاروں نے جہاں ننیال کے حوالے سے ذکر کیا کہ حضور کا ننیال ہے بنو نجار، ایک اور بھی جو ہے نا زاویہ ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ حضور کی جو پردادی ہیں، یعنی حضرت عبد المطلب کی جو والدہ ہیں،
جناب سلمہ ان کا تعلق بنو نجار سے. اچھا اوکے. اور یہ پوری ایک تفصیلی واقعہ ہے, اس پر جائیں گے تو بات دوسری سمجھ جائے گی. اس وجہ سے سیرت نگاروں نے ذکر فرمایا کہ حضور کا رجحان بنو نجار کے دوری نسبتیں پھر تو جی بنو نجار کی جانب زیادہ تھا, اور حضور علیہ السلام اس خاندان سے محبت فرماتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف اور یہ سعادت عطا فرمائی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ المنورہ تشریف لانے سے قبل ہی آپ دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں, جسے بیعت عقبہ ثانیہ ہم کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم اپنی جان آپ کے تقدس کے لیے, آپ کی حرمت کے لیے ہم قربان کر دیں. اور پھر جب آپ واپس تشریف لائے, دیکھیے حضور علیہ السلام کی جو شان ہے وہ یزکیہم کی شان ہے, بے شک. اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں تبلیغ نظر آتی ہے, اس تبلیغ میں تزکیہ کا جو عنصر ہے نا وہ بدرجہ کمال نظر آتا ہے. ایسا ہی. اور حضور علیہ السلام نگاہوں میں اتنا فیض عطا کر دیتے ہیں کہ کایا ہی پلٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چند لمحات حضور کے ساتھ گزارے ہیں, اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ آپ جب واپس تشریف لے کر جا رہے ہیں تو صرف یہ ابو ایوب نہیں جا رہے بلکہ یہ اسلام کے مبلغ بن کر جا رہے ہیں. ایک پوری تحریک بن گئے, پوری تحریک بن گئے, اور ایک ایسی جستجو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہ میں صرف ایک نہیں بلکہ میں ہر ایک کو اس نور سے آشنا کروں. اچھا یہ وہ موقع تھا نا جس نے ایک مہمیز بخشی سرکار علیہ السلام کی ہجرت کو, اور جو وہ فدائیت کا جو جانثاریت کی جو خطبات تھے انہوں نے بھی تو ظاہر بڑا اثر دیا نا. ہاں, جو ان کی جانب سے کلمات تھے حضور علیہ السلام کی تائید کے, محبت کے, اظہاریے کے, حضور کو وہ انتہائی محبوب اور پسندیدہ ٹھہرے. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائے ہیں مدینہ المنورہ, تو آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ حق گھر والوں کا ہوتا ہے. تو آپ نے بھی آتے ہی فوراً سب سے پہلے جنہیں تبلیغ فرمائی یا اسلام کے نور سے روشناس کیا وہ آپ کے گھر کے ہی افراد ہیں, جن کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی تبلیغ پر حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں. یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر حضور سے پہلے وہاں کی فضا کو ہموار کرنے میں کردار ادا کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کی انفرادیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ السابقون الاولون میں بھی ہیں, صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کی وجہ سے آپ کو اصحاب الشجرہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے, اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ زندگی بھر حضور علیہ السلام جس غزوہ میں تشریف لے کر گئے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری ایک مجاہد اور جانثار کے ساتھ کے اعتبار سے حضور کے ساتھ جڑے ہوئے. سب سے عظیم ٹائٹل تو ہوسٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ریسپشنسٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا اب ڈاکٹر صاحب وہ ہمیں ذرا اس منظر نامے کو ذرا ہمارے سامنے واضح کریں, اور سننے والے ظاہر ہے اس کو سننا چاہتے ہوں گے, دیکھنے والے اس منظر نامے کو یقیناً انشاءاللہ روحانی طور پہ محسوس کریں گے. اس سے قبل کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی پر ہم بات کریں, میں چاہتا ہوں عشق کی اس منزل کو بھی ذرا طے کروائیے کہ جہاں بادشاہ طبہ ہیمیری جو ہے وہ مکہ پاک سے مدینہ پاک تک پہنچتا ہے, اور پھر اس کے بعد گھروں کو باقاعدہ تعمیر کروانا, یہودی عالم موجود ہیں, سرکار علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں اپنا سر تسلیم خم کرنا, ایک خط چھوڑنا, پھر اس خط کا سرکار علیہ السلام کو قریب کوئی 800 برس کے بعد ملنا, کیا امیزنگ واقعہ ہے, بتائیے ذرا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ صاحب منزلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پانے والے. جنید بھائی, طبہ ہیمیری جن کا نام اسعد ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ قرآن مجید میں ان کی قوم کا ذکر 2 مقامات پر سورہ قاف اور سورہ دخان میں کیا گیا. اچھا, اللہ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ التُّبَّعِ کُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ. کیونکہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ طبہ ہیمیری کی قوم تو پیگن تھی, انہوں نے یعنی مشرک ہونے کے ساتھ اسلام کو قبول نہیں کیا, لیکن طبہ ہیمیری رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام کو ہم حضرت اسد کے نام سے جانتے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اور تقریباً یہ جو ہیمیرائٹ کنگڈم ہے جس کو گریکس اور رومنس کی حکومت کہا جاتا ہے, تقریباً حضرت مسیح علیہ السلام سے آپ سمجھیں کہ 250-300 سال قبل یہ حکومت کا سلسلہ چلتا رہا. اور پہلے یہ ایک مشرکانہ حکومت تھی, لیکن طبہ ہیمیری کی وجہ سے ان میں بعض ایسے بھی لوگ تھے جو احبار اور یہود کے علماء کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر دار اسلام میں داخل ہوئے.
طبہ ہمیری کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کسی فرد معین کا نام نہیں ہے بلکہ یمن کے ان ہمیری بادشاہوں کا لقب ہے جنہوں نے ایک عرصہ دراز تک یمن کے مغربی حصے کو دارالسلطنت قرار دے کر خاص طور پر عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر حکومت کی. جیسے مصر میں بادشاہوں کو فرعون مطلب یقیناً فرعین، پھر وہ اور کسرا جو ہے وہ یعنی ایران کے بادشاہوں کو کہا گیا. اور حضرت قتادہ خود فرماتے ہیں کہ ان کو اس لیے یعنی طبہ کہا گیا کہ ان کے متبعین زیادہ ہوا کرتے تھے. ابن اسحاق نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. اچھا فالوورز کی وجہ سے کہا گیا. ابن اسحاق نے اور خاص طور پر ابن کثیر نے یہ روایات ابن اسحاق کے تناظر میں لکھی ہیں کہ جب طبہ ہمیری نے یعنی ارادہ کیا کہ وہ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ 400 وہ اکابر یہود کے علماء جو ان کے ساتھ ان کے ہمراہ تھے، انہوں نے یہاں پر مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا. تو اس وقت جب بادشاہ نے ان کو وہاں سے نکالنا بھی اپنے ساتھ چاہا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم اپنی جان قربان کر دیں لیکن ہم یثرب کے اس خطے سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے. تو بادشاہ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار قرار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے. تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ ابن کثیر اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ باقاعدہ طور پر ان 2 یہود علماء کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے اس کو قبول کیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَكَانَ تُبَّعْ فِيمَا یزعمون اول من کسل بیت، فرمائے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کسوہ کعبہ پہنایا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الطباع فإنه كان قد اسلم، حضور نے ان کے اسلام کی گواہی دی اور فرمایا کہ طبہ کو کبھی برا بھلا مت کہنا کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اسعد الحميري، حضور نے ان کا نام بیان فرما دیا اور فرمایا کہ ان کو کبھی گالی مت دینا کیونکہ یہ پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب 400 علماء نے اس محبت اور عقیدت کا حضور علیہ السلام سے اظہار کیا تو طبہ ہمیری نے وہاں پر ان کے ساتھ 400 خواتین کو نکاح کے بعد اس خطے میں صرف اس لیے آباد کیا کہ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا 1000 سال پہلے استقبال کیا جا رہا ہے. اور پھر حضرت طبہ ہمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک علیحدہ طور پر گھر بنایا، حضور کی شان میں نعت کہی ہے. وہ نعت کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام سہیلی نے نقل کیا کہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی فلو مد عمری الى عمرہ لکنت وزیرا لہو وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل ہم. اس کا جنید بھائی ترجمہ کرنے دیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ احمد جو نام مبارک آیا ہے آسمانوں کی کتابوں میں، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. فرمایا کہ کاش کہ اگر میری عمر اتنی لمبی عمر ہو جائے کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچوں تو میں حضور علیہ السلام کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنی تلوار سے حضور کے میں دشمنوں سے لڑتا اور ہر غم کو حضور کے سینہ مبارک سے دور کر دیتا. اور پھر اپنا ایک خط لکھا ہے اور ہمارے ہاں محدثین نے اس خط کو نقل کیا. فرماتے ہیں اما بعد فإنی آمنت بک وبکتابک الذی انزل علیک وانا علی دینک وسنتک وآمنت بربک ورب کل شیء وآمنت بکل ما جاء من ربک من شرائع الاسلام. اور یا رسول اللہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر میں آپ کی بارگاہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ میری شفاعت کیجیے گا، قیامت کے دن مجھے بھول نہ جائیے گا. میں آپ کے دست مبارک پر آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کی ملت پر ہوں، جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی امت پر ہوں. اور پھر اس کے بعد جب یہ خط پہنچتے پہنچتے ان حبر اعظم کی یعنی نسل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خط لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں، تو حضور نے خود فرمایا کہ انت ابو لیلہ الانصاری. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کون ہیں اور مجھے کیسے پہچانا؟ تو فرمایا کہ میں وہی ہوں جو تمہارے اس خط کا 1000 سال سے انتظار کر رہا ہوں. اور اسی وقت حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. یعنی یہاں دیکھیے 2 باتیں بڑی خاص، ایک ظاہر تمامی باتیں خاص. ایک تو یہ کہ مجھے تو لگتا ہے کہ طبہ ہمیری جو ہیں جو وہ کعبے کو غلاف پہنا ہے نا، کعبے کی توقیر، کعبے کی تعظیم، تو کعبے نے جو ہے پھر ان کو اپنا بنا لیا کعبے کی توقیر کی وجہ سے. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ وہ بھی جانتے تھے 800 برس پہلے یا 1000 برس پہلے کہ شفاعت اگر ملنی ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنی ہے. اب ذرا آئیے علامہ صاحب، اب ذرا اس رچاؤ کو مزید پیدا کریں. اب وہ موقع ہے کہ سرکار علیہ السلام مدینہ پاک تشریف آوری آپ کی ہو رہی ہے، دل افروز واقعہ ہے.
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو نجار جو ہے وہ ظاہر ہے وہ سرکار علیہ السلام کو ننیانی قبیلہ ہے، تو بڑا استقبال پرتپاک انداز سے بچیاں کر رہی ہیں طلال بدرو علینا کے ذریعے سے، ذرا وہ بتائیے۔ اور وہی بات ہے صاحب کہ اونٹنی پہچانتی تھی کہ میرے آقا کا گھر کون سا ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اونٹنی کا ٹھہرنا اور پھر وہ جو میزبانی کا شرف نصیب ہوا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج اگرچہ ہم یہ اشعار کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دل کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیے روز اول سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ، یہی نظریہ اور یہی فکر ہے کہ حضور ہمارے پاس تشریف لے جائے، اگرچہ ہمارے گھر نہ ہو، ہمارا خطہ عربی ہی سبحان نہ اللہ ہو۔ تو یہی وہ عالم تھا کہ جب اہل مدینہ حضور کی آمد کا بے صبری سے جو ہے وہ انتظار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر اس کی ہم منظر کشی کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اعلان نبوت کے 13ویں سال حضور جان عالم علیہ السلام نے جب ہجرت مدینہ کا قصد فرمایا تو وہاں مدینہ والوں کو، اہل مدینہ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ حضور کی آمد ہونے والی ہے، حضور تشریف لانے والے ہیں، حضور ہمارے دلوں کو، ہمارے مسکن کو اور منور کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر ان کا یہ روز کا معمول تھا، یعنی روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 4 میل مدینہ کی سرزمین سے وہ دور جاتے اور وہاں جا کے حضور کی آمد کا انتظار کرتے کہ حضور کو کب ہماری آنکھیں دیکھ لیں اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پیش رہا کرتے، یعنی پورا ایک گروہ بلکہ بن کے جاتا اور وہاں جا کے وہ ہرہ کے مقام تک، ہرہ کے مقام پر، اور بنو نجار اس میں پیش رہا کرتے۔ تو بہرحال ایک روز یہی معمول تھا، کئی دنوں سے آنا جانا لگا ہوا تھا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر نا امیدی ہو رہی تھی، مایوسی ہو رہی تھی۔ لیکن ایک روز جب وہ واپس آنے لگے تو ایک شخص نے کہا دیکھو وہاں سے غبار اڑ رہا ہے، کسی کی آمد ہو رہی ہے۔ اچھا وہ شخص جو ہے وہ یہودی تھا، کتاب یہود میں وہ حضور کی نشانیاں جان چکا تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ تمہارے نبی ہی آ رہے ہیں۔ اور جب یہ پہچان لیا تو ان کے تو گویا کہ اہل مدینہ کی گویا کہ عید ہو گئی، وہاں پر شادیانے بجنے لگے، چھوٹا ہو بڑا ہو، بچہ ہو نوجوان ہو، عورت ہو مرد ہو، جو کوئی بھی ہو، آزاد ہو غلام ہو، سبھی حضور کی آمد کے لیے آگے آ گئے۔ سبھی حضور کی آمد پر گویا کہ رقص و سرور کر رہے ہیں۔ جو وہاں پہ غلام ہیں، جو حبشی غلام ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی جو بنو نجار کی بچیاں ہیں، وہ گلی کوچوں میں چھتوں کی گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر جو ہے وہ طلع البدر علینا کی صدائیں بلند کرنے لگی، کہ کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ یہ ہمارے اوپر ودا کی گھاٹیوں سے وہ قمر اور وہ بدر طلوع ہوا ہے، وہ چاند نکلا ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں ان کا، اور جو دعوت وہ لے کر آئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، وہ دعوت پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اسی کی اگر ترجمانی کریں تو بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں ہمارے اکابر نے کی اور فرمایا کہ جنوبی سمت سے ایک اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ داعین کی دعائیں تھیں، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، ننی ننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کے ڈب بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ یہاں پر حضور کی آمد کے وہ قصیدے پڑھ رہی ہیں، اور یہی روز اول سے ایسا میں نے ذکر کیا مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی کرتے ہیں، ہر ایک مسلمان خوش ہوتا ہے سوائے ابلیس سے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مفتی احمد خان نعیمی نے فرمایا کہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ تو بہرحال آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوتی ہے، ہر ایک بندہ اس کا متمنی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر حضور تشریف لے آئے، ہمارا گھر بھی روشن منور ہو جائے، حضور کا مسکن بن جائے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ معاملہ فرمایا کہ آپ سب چھوڑ دیجئے، میرا مسکن، میرا جو منزل میری ہوگی وہ وہی ہوگی جہاں پر یہ ناکہ میری اونٹنی جائے گی۔ تو بہرحال
وہاں پر اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، اور جب اونٹنی جاتی ہے تو وہ اس مکان پر جاتی ہے کہ جو ظاہری طور پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، لیکن حقیقت میں وہی مکان ہے. جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ طب حمیری جو ہیں انہوں نے ان کا مکان پہلے ہی حضور کے نام کر دیا تھا کہ یہاں پر آ کے حضور کی آمد ہونی ہے، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا. تو بہرحال حضور اپنے ہی مکان میں وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری نے جو میزبانی کی مثالیں قائم کی وہ دیدنی ہیں، اور انشاءاللہ اس پر آگے تفصیلی کلام. یعنی کمال دیکھیے صاحب کہ کم و بیش 800,000 برس جو ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ چونکہ ظاہر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عالم کی نسل سے تھے، تو آپ ایکچولی سرکار علیہ السلام کے گھر کے کسٹوڈین بھی بنے رہے نا بنیادی طور پہ. یعنی آپ کو دوسرے لفظوں میں آپ کے جتنے بھی اجداد تھے، آپ کے فور فادرز تھے، فور فادرز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا. آپ یہ سوچئے کہ سرکار علیہ السلام کے مبارک گھر جہاں سرکار علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلی مرتبہ مدینہ پاک میں سٹے کرنا ہے، اس گھر کی محافظت کی ذمہ داری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد کو عطا کی گئی، اور اس گھر میں میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا. ہمارے ساتھ جڑے رہیں ناظرین، سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل اولاد کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اب میرے سرکار علیہ السلام اپنے ہی گھر میں، جو کہ بظاہر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اس میں داخل ہو چکے ہیں. میزبانی کیسی کی آپ نے، اور کیا ادب اور کیا محبت صاحب. آپ اشش کر اٹھیں گے، کہیں مت جائیے گا. درود پاک کا نذرانہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تاریخ کے پنوں پر ناظرین، بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کے سینے کے اوپر ایک نام ایسا ہے جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل سے لکھا گیا، اور وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے ساتھ یہ شرف تا قیامت، بلکہ یوں کہیے کہ جنتوں میں بھی یقیناً انشاءاللہ ہم ان کے غلاموں میں شامل یقیناً ہوں گے انشاءاللہ. اور اس وقت غلام ان سے جب ذکر کریں گے کہ کیا شرف تھا، ذرا اپنا وہ قصہ تو سنائیے. تو ان کی زبان مبارک سے جب یہ قصائد سنیں گے صاحب کہ کس طرح سے انہوں نے میزبانی کی تھی، تو وہ سوچئے ماحول اور منظر کیا ہوگا. ذرا بتائیے علامہ صاحب. اب آ گئی صاحب اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بظاہر جو ان کا گھر ہے اس میں. اب میزبانی شروع ہو گئی، ادب شروع ہو گیا، محبت. ادب تو پہلے سے ہی ظاہر ہے، محبت پہلے سے ہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اب دنیا کو بتلانا ہے کہ اگر سرکار علیہ السلام کی ہوسٹنگ کرنی ہے تو اس ادب کے ساتھ کرنی ہے، اس محبت کے ساتھ کرنی ہے. تو وہ جو ادب اور محبت ہے وہ کیا تھا، اور پھر سرکار علیہ السلام نے یہاں جو اپنی مصروفیات کا آغاز کیا ہے وہ کیسی رہی، ذرا یہ بتائیے. کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مبارک اونٹنی پر جلوہ افروز ہو کر مدینہ المنورہ تشریف لا رہے ہیں، تو جس محلے سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ہیں، تو وہاں کے جو باسی ہیں وہ ناقہ کی مہار تھام کر یہی عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ رک جائیے نا، ہمارے ہاں تشریف لائیے نا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعوہا فإنہا مامورۃ، فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے معمور ہے، اور جہاں چاہے گی وہیں جا کر بیٹھے گی. اور یہ مقدس اور عظیم گھر جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتصال رکھتا تھا کہ جس کے سامنے آ کر وہ ناقہ بیٹھ گئی اور اپنے جو سر تھا اس کو زمین پر رکھ دیا. سر یہ علم کس نے دیا تھا اونٹنی؟ سبحان اللہ. اب اونٹنی کا یہ علم ہے تو سرکار کے علم کا کیا علم ہو. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے تشریف لائے. یہاں سیرت نگاروں نے ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے کہ جیسے ہی حضور اترے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ کجاوا اتارا اور دوڑ کر گھر لے گئے. اس کی وجہ یہ ذکر کی، یہ محبت، ہاں اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ کہیں حضور کا ارادہ تبدیل نہ ہو. جب وہ گھر میں کجاوا چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع رحلہ، کہ ہر آدمی اپنے سامان کے ساتھ رہتا ہے. صحیح. گویا کہ حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ ابو ایوب انصاری تمہارا ہی گھر، بھائی سبحان اللہ، 2 منزلہ گھر ہے. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے جو وفود آنے تھے، افراد ملاقات کے لیے آنے تھے، ان کی رعایت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ میں نیچے رہتا ہوں، ٹھیک تم اوپر رہو. اچھا. لیکن کمال ادب کا عالم یہ سنگل سٹوری ہوا نا اس کا مطلب. ہاں یعنی یا گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور ہوا نا. بالکل ٹھیک. 2 ہو گئے. اچھا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں یا رسول اللہ مجھ سے ممکن نہیں ہے کہ میں اوپر ہوں اور آپ نیچے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں آنے والے افراد کی رعایت دیکھنا چاہتا ہوں. صحیح. ٹھیک. رات ہو گئی اور اوپر چلے گئے. تھوڑی دیر آنکھ لگی اور اٹھ گئے، اور جب اٹھے تو ان کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، نمشی فوق رسول اللہ. بیوی کو اٹھایا اور کہا ہم اللہ کے رسول کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ. کنارے میں سہم کر بیٹھ گئے. اور یہاں قاضی عبدالدائم صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، کہا کہ کارکنان قضاء و قدر بھی شاید آج کی رات ابو ایوب انصاری کا امتحان لینے پر تلے ہوئے تھے کہ اتنے سہمے تھے کہ پاؤں لگا اور جو مٹکا پانی کا تھا وہ
ٹوٹ گیا. ہائے ہائے ہائے. اور پانی اب وہ چونکہ کچا چھت ہے تو پانی نیچے جانے کا اندیشہ ہے. ٹھیک. ایک ہی لحاف ہے, اس لحاف سے اس پانی کو سمیٹیں, کوئی بوند کوئی نیچے نہ گر جائے اور حضور کے آرام میں خلل نہ. یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا منظر نامہ ہے. امام حاکم نے مستدرک میں یہ بات ذکر کی ہے کہ شاید یہی وجہ بنتی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ قطرہ نیچے حضور علیہ السلام کی جانب جانے نہیں دیا. قحط پڑ جائے, ابو ایوب انصاری کی بارگاہ میں دعا کی جائے, اللہ رب العزت بارش برسا دے. اللہ اکبر. یہ جناب ابو ایوب انصاری کا وہ ادب, وہ احترام تھا کہ ساری رات گزاری اور پھر حضور کے صبح روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں آپ کے اوپر رہوں, آپ مہربانی فرمائیں اوپر جلوہ فروز. حضور نے ادب والوں کا ادب صاحب نرالا ہوتا ہے. اب پھر آپ دیکھیے کہ کائنات کے تاجدار مدینہ المنورہ تشریف لائیں, انصار حضور پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں, گھروں سے کھانے بنا کر حضور کی خدمت میں لاتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ اعزاز, یہ شان, یہ شرف کہ حضور جس برتن میں کھانا تناول فرماتے جو بچ جاتا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جانب بھیج دیتے, اور جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے ہی کھاتے. یہاں تک سیر نگار نے بیان کیا کہ دیکھتے کہ حضور کی مبارک انگلیاں کہاں لگیں. اللہ اکبر. اللہ. اور ایک دن جب کھانا بھیجا تو وہ ویسا کا ویسا واپس آ گیا, تو حضرت ابو ایوب انصاری سخت پریشان ہو گئے کہ شاید حضور ہم سے ناراض ہو گئے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کھانا پسند نہیں آیا, یا آپ ہم سے ناراض ہو گئے, معافی عطا فرمائیں. تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس لطیف ترین مخلوقات آتی ہیں, تو کھانے میں لہسن زیادہ تھا تو اس کی بو کی وجہ سے میں نے نہیں کھایا, لیکن فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ. حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند. یعنی یہ ادب اور احترام انسان کی عقل ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ کس قسم کے لوگ تھے وہ کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے اس قدر ٹوٹ کر پیار کیا. ایک اور واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کا پیار کیا ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ تشریف لے گئے اور حضور صحیح فرما رہے ہیں, اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح فرما رہے ہیں تو حضور کی مبارک ریش کا ایک بال جو ہے وہ زمین کی جانب تشریف لا رہا ہے, اور حضرت ابو ایوب انصاری کی نظر پڑ گئی. یار نگاہوں کا عالم دیکھیے کہ حضور پر کتنی زیادہ توجہ رکھتے ہیں کہ بال مبارک زمین کی جانب جا رہا ہو تو اس پر بھی نظر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین پر گرنے نہیں دیا, اس سے پہلے اس منہ مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا. حضور نے جب محبت بال مبارک کی زمین پر تشریف آوری سے پہلے آپ کی مبارک ہتھیلی پر, اور حضور کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضور نے اسی وقت دعا دی, فرمایا ابو ایوب اللہ رب العزت ہر تکلیف کو تم سے دور فرما دے. یہ محبتوں اور رفتوں کی داستانیں ہیں کہ یہ نام آج جب لیے جاتے ہیں تو دل کو قرار ملتا ہے اور سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اس ابو ایوب انصاری کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا کیا. اللہ. وقت چونکہ ظاہر سمٹا ہوا ہے, ظاہر سرکار علیہ السلام کی مصروفیات پہ بات اس طرح سے نہیں ہو پائے گی, لیکن سناپسس کی صورت میں کہ ظاہر ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر اور پھر حجر مبارک کی تعمیر, جتنے بھی حجرات تھے ان کی تعمیر بھی شروع ہو چکی تھی, کیونکہ تقریباً کوئی 6-7 مہینے بعد آپ نے وہاں پر شفٹ ہونا تھا. اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پہ جو غزوات کے موقع پہ کردار ہے اور دیگر مہمات میں اور صحابہ کے دور میں جو آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے, یہ ذرا بتائیے. اور ظاہر ہے میزبان مدینہ کو صحابہ کرام جن نگاہوں سے دیکھتے تھے ان کے مقام کو, وہ بھی ذرا لوگوں کو بیان کیجیے. جنید بھائی یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سیرت نگاروں نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیعت عقبہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ یثرب سے حاضر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق ہو, یہ تمام مشاہد کا ذکر ہے کہ کوئی اسلامی تاریخ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے منسلک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ساتھ جوڑ کر اہم ہو گیا ہو اور وہاں ابو ایوب انصاری موجود نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسجد نبوی شریف میں امامت کرنے کا شرف بھی پایا, اور اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدینہ طیبہ کا گورنر بھی مقرر, گورنر مدینہ بھی رہے. اور آپ غور کیجئے کہ مدینہ طیبہ میں میزبان رسول ہیں, مزار اقدس قسطنطینیہ کی فتح کے لیے بیت المقدس, آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قسطنطینیہ موجودہ استنبول اور ترکی کے اندر, یعنی کتنا ایک بڑا طویل مدت کا سفر آپ درمیان میں دیکھ رہے ہیں. اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اور بالخصوص انصار نے, کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رازدار ہیں, اور جس وادی میں انصار چلیں گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا, اور اس وعدے کو حضور علیہ السلام نے ایسا وفا فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی انصار کے درمیان تشریف فرما ہیں اور قیامت کے دن بھی ان انصار کے ساتھ ہوں گے.
پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ واقدی اور علامہ عینی اور دیگر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح یہ بات معتمد علیہ بات ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جب یعنی 1453 میں یعنی سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کیا ہے اور جامع ایوب سلطان یعنی جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس موجود ہے، تو محدثین نے اول دور سے یہ بات لکھی ہے کہ وہ دعائیں جو کہیں قبول نہ ہوں وہاں آ کر قبول ہوتی ہیں، جب بارش ہونا بند ہو جائے وہاں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک گروہ آیا اہل علم کا، اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے آقا آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تمہارا آقا کیسے ہو سکتا ہوں کہ تم تو خود جو ہے وہ قوم عرب، تم تو خود جو ہے وہ عربوں کے آقا اور ان کے سردار ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو براہ راست یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو اس وقت حضرت ریاح فرماتے ہیں کہ جب وہ سارے کا سارا گروہ واپس جانے لگا تو مجھے شوق ہوا کہ ان کا سردار کون ہے، تو بھاگتے ہوئے فوراً گئے تو دیکھا کہ اس گروہ کا سردار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس تھے۔ تو اس طرح سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص یعنی اہل بیت سے محبت اور مودت خاص نسبت اور بڑا خاص تعلق ان کا رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے، فَأَفْرَغَ لَهُ بَيْتَهُ، تو ابن عباس نے اپنے گھر کو صاف کیا، اپنے گھر کو تیار کیا اور فرمایا کہ لَأَصْنَعَنَّ بِكَ کما صنعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صنعت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ایوب انصاری جس طرح آپ نے حضور کی خدمت کی ہے اور حضور علیہ السلام کی میزبانی کی ہے، تو آج یہ شرف میں آپ کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت علی نے جب آپ کو گورنر مدینہ طیبہ بنایا تو فرمایا ما حاجتک، آپ کی حاجت کیا ہے؟ تو آپ نے اس وقت جب اپنی حاجت کو بیان کیا فرمایا حاجتی عطائی۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو 4000 دینار یعنی 5 گنا زیادہ حضور کی خدمت کا آپ نے پاس رکھا، اور اس کے ساتھ آپ کو یعنی 40 کے قریب جو خدام تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش فرمائے۔ بلکہ اگر میں غلط نہیں if I'm not wrong مطلب وہ 4000 دینار سے سلسلہ شروع ہوا پھر جا کے 20000 تک۔ جی اور آپ نے اس کو بڑھا کر 20000 5 مرتبہ آپ نے اس کو یعنی آپ نے اس میں اضافہ فرمایا۔ اور میں آخر میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پورا جو ایسنس اور جسٹ ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی خدمت ہے۔ بس یہی تو ہے صاحب، وہ یہ نا کہ کعبے کی خدمت کی تو کعبے نے ایسا نوازا صاحب کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام ممتاز ہے۔ آخر میں فائنلی اب ذرا آپ کے وصال با کمال کی بھی بات کرتے ہیں، آپ کی مبارک تدفین کی بھی، اور خاص طور پہ جو مرویات ظاہر ہے آپ کی اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کے آخری ایام کا اگر ہم بغور مطالعہ فرماتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگرچہ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی، بہت سارے وہ جو ہے جنگیں بھی اس میں شریک ہوئے کہ جس میں حضور بنفس نفیس شریک نہ ہوئے سرایہ میں، تو لیکن آخری ایام میں معاملہ کچھ یہ ہوا کہ جب آپ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ شدید علیل ہو گئے، آپ کی علالت انتہا درجے کو پہنچ گئی، لیکن چونکہ شوق شہادت جذبہ ایمانی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تو آپ کی یہ تمنا تھی، آپ کی یہ آرزو تھی کہ میدان جنگ میں ہی میں اس دار فانی سے کوچ کروں۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے رفقا نے آپ سے جو ہے وہ سوال کیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، تو آپ نے اسی تمنا کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم دشمن کے مقابلے میں جاؤ اور تمہاری صفیں قائم ہو تو اسی صفوں میں میرے جنازے کو لٹا دینا، مجھے وہاں پہ لٹا دینا۔ تو وہاں پہ یہی ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میدان جنگ میں لٹا دیا گیا، وہیں آپ کا وصال ہوا، اور پھر آپ کی یہ بھی تمنا تھی کہ جس قدر قریب ہو میں دشمن کے قلعے کے قریب دفنانا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کے رفقا نے اس معاملے کو سر انجام دینے کے لیے دشمن کے قلعہ، چونکہ اس وقت وہ قلعہ جو تھا قسطنطنیہ کا وہ رومیوں کے پاس تھا، تو وہاں پر وہ سارے رفقا ان کو لے کے گئے اور باقاعدہ طور پر اپنے اسلحے کے ساتھ گئے، لیکن
اس انداز میں انہوں نے دفنایا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے وہاں رومیوں کو کہ یہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول مدفون ہیں. یہی وجہ ہے تھی اس کی بالکل مطلب اسی کے ساتھ مطلب جی بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہاں ان کو دفنا دیا تو زمین بھی ہموار کر دی تاکہ کسی کو وہاں پہ شک نہ ہو کہ یہاں قبر ہے اور بعد میں آ کے وہ بے حرمتی نہ کرے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ صحابی رسول کی موجودگی کی ہیبت تھی، اس کی بنا پر رومیوں کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ آ کے وہاں پہ بے حرمتی کرتے. اور یہ ہیبت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ وہی حضور جان عالم علیہ السلام کی دعا ہے جس کا ذکر قبلہ علامہ صاحب نے بھی کیا کہ جب حضور کے منہ مبارک لیے تو حضور نے جو دعا کی وہ دعا کیا تھی کہ تمہیں کبھی بھی کوئی رنج و علم نہ ہو. تو یہی وجہ ہے کہ حضور کی دعا قبول ہوئی، اس کا اثر ظاہر ہوا اور کسی کی وہاں پہ ہمت نہ ہوئی کہ آپ کی قبر کی بے حرمتی کرتے. بہرحال آج بھی وہاں پہ دیکھیں تو ترکی میں جو استنبول کا علاقہ ہے وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار اقدس ہے وہ مرجع خلائق ہے اور کئی لوگ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر حاضری دیتے ہیں. سلطان ایوب کے نام سے وہ جگہ معروف ہے کہ اگر کہا جائے کہاں جانا ہے سلطان ایوب جانا ہے تو فوراً حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو سلطان ترکی کی بارگاہ میں سلطان ترکی کی بارگاہ میں لے کے اصل سلطان تو وہ ہیں، وہی ہیں. اور بالخصوص اگر آپ کی مرویات کا ذکر کریں تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ 3 آپ کی جو مرویات ہیں احادیث ہیں وہ ذکر کی جائیں. تو تینوں ہی جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایات ہیں. تو فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی فرمایا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے کچھ مختصر وصیت فرما دیں، کچھ مختصر نصیحت فرما دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت فی الصلاۃ فصلی صلاۃ مودع کہ جب تم نماز پڑھو تو اس حال میں نماز پڑھو گویا کہ تم زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہو. جب بندہ اس نظریے کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ نماز ادا کرے گا کہ زندگی کی آخری نماز ہے تو جو خوشی اور خضوع اس کو حاصل ہوگا وہ کبھی اور کسی نماز حاصل نہیں ہوگا. مزید فرمایا کہ وَلَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا کہ وہ بات زبان سے نہیں نکالنا منہ سے، وہ بات زبان سے نہیں ادا کرنا جس پر کل تمہیں ندامت ہو، جس پہ کل تمہیں معذرت کرنا پڑے. اب یہاں پر وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ think before you speak یعنی پہلے تولو پھر بولو. تو حضور نے چند کلمات کے ذریعے یہ پیغام، یہ نصیحت اس بندے کو کر دی اور پھر آگے ارشاد فرمائے کہ لوگوں کے پاس ہے جو کچھ بھی ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ. اگرچہ لوگ ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، امید کسی سے نہیں، امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. پھر آگے ایک اور روایت ہے اور یہ بڑی ہی پیاری روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیاس پیش کیے گئے تو حضور نے اور لوگوں کہا کہ تم کھا لو لیکن میں نہیں کھاؤں گا. آپ نے اس سے انکار کیا تو وجہ بیان کی کہ کیوں اس سے انکار کیا گیا. تو حضور نے فرمایا انی لست کمثلکم کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں. گویا کہ یہ وہی بخاری شریف کی روایت ہے کہ جیسے حضور نے اس مقام پر فرمایا کہ جب صحابہ صوم وصال رکھ رہے تھے اور پے در پہ روزے رکھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے. تو آج لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں تو حضور نے خود فرما دیا کہ کوئی میری طرح نہیں، کوئی میری مثل نہیں. اور پھر آخر میں ایک مزید روایت کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے. اور فرمایا کہ پھر جب وہ ملے تو ایک کا منہ اس طرف ہو دوسرے کے منہ اس طرف ہو. اور پھر فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالْإِسْلَامِ کہ ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے. یہاں پہ دیکھیں اس طرح کی مرویات اور کئی روایات ایسی ہیں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کریکٹر بلڈنگ پر بھی بیسیکلی جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، اس طرف رہنمائی کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں سننے والوں کو عطا فرمائے. اور اگر اس پوری گفتگو کا ناظرین کرکس نکالے نا، کرکس تو ایک لفظ کے اندر ہے محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر لیجیے صاحب. یاد رکھیے یہ محبت اور یہ ادب آپ کو دنیا میں بھی سرفراز کر دے گا اور یہی محبت اور ادب انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گی. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں صاحب
کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک ہمیں یہ بتلا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی سوچئے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شرف اور کیا مقام عطا کیا کہ 800 یا 1000 برس پہلے جن کے اجداد جو ہیں وہ باقاعدہ اس گھر کے کسٹوڈین بن رہے ہیں جو گھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، 800 یا 1000 برس کے بعد وہ اونٹنی اسی گھر پہ جا کے رکتی ہے، وہی میزبان مدینہ بنتے ہیں، وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کرتے ہیں، وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب بنیادی طور پہ ہمیں بتلاتے ہیں۔ آج جو ہماری زبانیں دراز ہو گئی ہیں نا، ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو با ادب ہوتا ہے وہی با نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بے ادب ہوتا ہے صاحب وہ ہمیشہ عند درگاہ بھی رہتا ہے اور بد نصیب بھی ہوتا ہے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، رشتوں میں اخلاص کیسے پیدا ہو آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 پڑھیں، انشاءاللہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور رشتوں میں خلوص پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ اول سلام کرنا، دوسری بات دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، اور تیسری بات مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ہمارے ساتھ ملک معروف ثنا خان جناب محمد عرفان غازیانی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے، بس جاتے جاتے اپنی روح سے ذرا تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کے لیے بہت ساری دعا کیجیے، بہت ساری دعا کیجیے، ہمارے پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ بہت مسائل ہیں صاحب اور بہت ساری سازشیں بھی ہیں، مقامی سطح پہ بھی، بین الاقوامی سطح پہ بھی، لیکن یاد رکھیے کہ اس کی سرحدوں کی محافظت کرنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اپنی زبانوں کو بند کیجئے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کیجئے۔ اجازت دیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرم تجھ پر ہوا کیسا ابو ایوب انصاری، کرم تجھ پر ہوا کیسا ابو ایوب انصاری، تیرے ہی گھر روکی ناقہ ابو ایوب انصاری، تیرے ہی گھر رکی ناقہ ابو ایوب انصاری، سبھی اہل مدینہ کو طلب تھی پیار آقا کی، سبھی اہل مدینہ کو طلب تھی پیار آقا کی، تو سب میں معتبر ٹھہرا ابو ایوب انصاری، تو سب میں معتبر ٹھہرا ابو ایوب انصاری، تجھے سرکار دو عالم کی خدمت سے ملی عزت، تجھے سرکار دو عالم کی خدمت سے ملی عزت، تجھے رتبہ ملا کیسا ابو ایوب انصاری، تجھے رتبہ ملا کیسا ابو ایوب انصاری،
علی المرتضیٰ کی بھی رفاقت مل گئی ساجد، علی المرتضیٰ کی بھی رفاقت مل گئی ساجد، خدا کا تجھ پہ ہے سایہ ابو ایوب انصاری، خدا کا تجھ پہ ہے سایہ ابو ایوب انصاری، کرم تجھ پر ہوا کیسا ابو ایوب انصاری، تیرے ہی گھر روکینا کا ابو ایوب انصاری،